ارطغرل کو ایک دینی اور روحانی شخصیت ابن العربی کی رہنمائی بھی حاصل تھی، جو اس کے ہر فیصلے پر رہنمائی کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ارطغرل کی بہادری کی وجہ سے ترکوں کی تنظیم سفید داڑھی والے بھی اس کی پشت پر تھے۔ ان کی مرضی سے وہ صلیبیوں کے قریبی سرحد پر ہجرت کرنا چاہتے تھے۔ ارطغرل نے اپنے بھائی سے بغاوت کی، اپنے وفاداروں، جانثاروں، اپنی والدہ، چھوٹے بھائی، بیوی اور قبیلے کے 400 افراد کے ساتھ ہجرت کا فیصلہ کیا اور اناطولیہ کی مغربی سرحد پر آباد ہو گئے۔ یہاں آباد ہو کر وہ کئی قبیلے کے چھوٹے سے ٹکڑے کے سردار بن گئے۔ نئی جگہ کے بعد حالات سازگار نہ ہوئے، قبیلہ بھوک و افلاس کا شکار ہو گیا۔ اس درمیان اس قبیلے کی عورتیں قالین بنانے پر زور دیتی رہیں اور انہیں بیچ کر قبیلے کے لیے کھانے کی ضروری اشیاء لائی جاتی رہیں، لیکن وہ ان کی ضرورت سے بہت کم مقدار میں ہوتی تھی۔ مغربی سرحد پر اس کا سب سے بڑا دشمن چودار قبیلہ بن گیا، جس کا سردار جاندار بیٹے اور آل نے ارطغرل سے دشمنی کی اور ان کے قالینی کو قافلے پر حملے کر کے ارطغرل کے بہت سارے جانثاروں کو قتل کر دیا، ساتھ ہی اس کے سارے سامان کو آگ لگا کر راکھ کا ڈھیر کر دیا، جس کے بعد وہ تکلیفوں اور مصیبتوں میں گر گیا۔ ارطغرل قبیلے کے لوگ جس جگہ اپنی خرید و فروخت کرتے تھے اسے ہانلی بازار کہا جاتا تھا۔ یہ بازار آج تک ترکی میں اپنے نام ہانلی بازار سے موجود ہے۔ اس کا مالک سیلون قسطنطنیہ کے صلیبیوں کا جاسوس تھا۔ جب ارطغرل سردار کو اس جاسوس کا پتہ چلا تو سفید داڑھی والوں نے اسے مارنے کا حکم دیا۔ اس نے اپنے قریبی ساتھی ترگت کے ساتھ مل کر اسے بے نقاب کیا۔ وہاں پر ایک بہت بڑی جنگ ہوئی اور سردار ارطغرل نے ہانلی بازار کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس نے ابورال سے بھی بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن سلجوق وزیر سعد الدین نے ارطغرل کو ایسا کرنے سے روک دیا۔ وزیر سعد الدین کوپیک اس وقت تک اس سارے علاقے کا سردار اعلیٰ تھا، اس لیے اس کی ہر بات ماننا مجبوری تھی، لیکن ارطغرل اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ ایک دفعہ سلطان علاء الدین کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے عیسائی اور رومی پادریوں سے اور عیسائی تاجروں سے ارطغرل کی ایمانداری اور بہادری کا سنا تو سلطان بہت متاثر ہوا۔ سعد الدین کوپیک نے سلطان کو کہا کہ ارطغرل ریاست کے اندر ریاست بنا رہا ہے اور ہانلی بازار سلجوق سلطنت کو دینے کی بجائے اس پر خود قابض ہے، مگر سلطان کو ارطغرل کا پہلے سے گرویدہ ہو چکا تھا اور ترکوں میں تلوار سے حاصل کی گئی چیز کا وہ حقدار ہوتا ہے۔ سلطان علاء الدین نے سردار ارطغرل کو اس سارے علاقے کا حکم بین بنا دیا اور وزیر سعد الدین کو حکم دے کر کونیا واپس بلا لیا۔ سردار اعلیٰ بنانے کے بعد سلطان نے ارطغرل کو قلعہ چائے حصار فتح کرنے کا کہا، کیونکہ ان عیسائیوں نے سلطان پر حملے کرنے کی ذلیل حرکت کی تھی۔ سلطان نے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی اس کے لیے ایک لشکر بھیجے گا۔ چودار قبیلے کا اورال بھی ہمیشہ اس کا مخالف رہا، لیکن اس کا بھائی الیار اور چھوٹی بہن اصلاحان نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا۔ الیار جنگ میں بہت بہادری سے لڑا، لیکن آخر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جام شہادت نوش کیا اور اس کے بھائی کو غداری اور بغاوت کے جرم میں اس کی گردن تن سے جدا کر اس کی بہن اصلاحان کو قبیلے کا سردار بنا دیا گیا۔ ارطغرل کے جانثار ساتھی ترگت سے اس کی شادی ہو گئی۔ آپ کو یہ بات پتہ ہونا چاہیے کہ ترگت کی پہلی بیوی منگولوں کے حملے میں زندہ جلا کر شہید کر دی گئی۔ اس طرح دونوں قبیلے ایک ہو گئے۔ عیسائیوں کے قلعے میں جھڑپ کے دوران کمانڈر ویسیلیوس ارطغرل کے ہاتھوں جہنم حاصل ہوا اور نیکیال کو بادشاہ عرف گورنر تعینات کیا گیا۔ حارث نے ارطغرل کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے، لیکن غدار سعد الدین اور چودار سردار بہادر کے ساتھ مل کر سازشیں شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ گندوز بیگ قید کر لیا۔ ارطغرل سردار نے آخر کار بہادر بیگ کو مار دیا اور اصلاحان کے شوہر ترگت کو قبیلے کا سردار بنا دیا۔ ارطغرل نے سلطان کی فوج کا انتظار ختم کیا اور اپنے وفادار ساتھیوں کے ساتھ مل کر قلعے پر حملہ کر دیا۔ سخت جنگ ہوئی، مسلمان مجاہدین جان پہچانی سے لڑے اور قلعے پر اسلامی جھنڈا لہرا دیا۔ قلعے کا کمانڈر بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگا اور قلعے پر سلجوق سلطنت اور کئی قبیلے کا پرچم لہرانے لگا۔ قلعہ چائے حصار فتح ہونے کے بعد ارطغرل کا چاروں طرف طوطی بولنے لگا۔ اس نے اپنے بڑے بھائی کو قلعے کا کماندار مقرر کیا اور خود سلطان علاء الدین کے پاس امیر سعد الدین کی سازشیں پونے روانہ ہو گیا۔ اس نے تمام ثبوت پیش کیے، لیکن وہ غدار اپنی جان بچا گیا۔ 1237 میں اس نے سلطان علاء الدین کے قباد اور اس کی جانشین شہزادہ قلعہ ارسلان کو مروا کر سلطان کے دوسرے بیٹے غیاث الدین کے خسرو کو سلجوق سلطنت کا بادشاہ بنا دیا۔ علاء الدین کے قتل کا الزام سعد الدین نے ارطغرل پر لگا کر
قید میں ڈال دیا۔ سعادتین پوری سلطنت کا قبضہ ہو گیا تھا۔ اس نے قلعے سے اور اس علاقہ سے ارطغرل کی سرداری اجارہ ختم کروا دی اور اپنے منہ بولے بیٹھے گناہ لال کو قلعے کا نگران بنا دیا۔ لیکن جب غیاث الدین کو معلوم ہوا کہ اس کے باپ کو ارطغرل نے نہیں بلکہ اس کی ماں کے ساتھ مل کر امیر سعد الدین نے قتل کروایا، اس نے ارطغرل کو آزاد کر کے سردار اعلیٰ بنا دیا۔ غیاث الدین نے غدار کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا۔ یہ ذمہ داری ارطغرل کو سونپی۔ ارطغرل نے گونال الب کو سعد الدین کی اصلیت دکھائی۔ سب نے ساتھ مل کر غدار وطن امیر سعد الدین کو جہنم رسید کیا اور سلطنت کو دوبارہ پاؤں پر کھڑا کیا، لیکن اس نے قلعے کا نگران غلام الب کو ہی رہنے دیا۔ تو وہ سلطان علاء الدین نے ارطغرل کی بہادری کی وجہ سے اسے عنایت کیا تھا اور یہ بھی اجازت دی تھی کہ اگر وہ چاہے تو ارد گرد کے علاقے کو فتح کر کے اپنی جاگیر میں شامل کر سکتا ہے۔ ارطغرل نے حنلی بازار سلجوق سلطنت کو دے دیا اور خود سوغوت ہجرت کرنے کی تیاری کرنے لگا، اور اقتئی خان نے دوبارہ اناطولیہ پر حملہ کرنے کا اعلان کیا اور باجی نوین کے ذمہ یہ کام لگایا کہ یا تو وہ غیاث الدین کو اطاعت پر راضی کرے یا وہ اناطولیہ کو تباہ و برباد کرے۔ باجی نوین نے جب 2 گنا لگان کا حکم دیا تو اس نے ایک معاہدہ نوین کا ارطغرل کے ساتھ دے کر اقتئی کو بھیج دیا۔ ارطغرل کی غیر موجودگی میں باجی نوین کی بہن نے اقتئی قبیلے پر حملے کا منصوبہ بنایا، لیکن وہ کامیاب نہ ہوئی اور نوین کی بہن ارطغرل کی والدہ حیمہ خاتون کے ہاتھوں ماری گئی۔ ادھر جب ارطغرل اقتئی خان کے پاس پہنچا تو اس نے 2 سال کے لیے امن معاہدے پر مہر لگا دی اور انہیں مہلت مل گئی، لیکن بدقسمتی سے اقتئی خان مر گیا اور اس کی موت ارطغرل پر ڈال دی، لیکن وہ بھاگ گیا۔ نوین نے اس کا تعاقب کیا لیکن کامیاب نہ ہوا، وہ واپس آ گیا۔